مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ بہت قد آور مذہبی شخصیت کے طور پر معروف ہیں، مگر ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو جو اتنا ہی عظیم اور شاندار ہے اور اکثر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ ہے ان کا سیاسی کردار۔ ان کی مختصر چند سالہ سیاسی زندگی بے شمار حیرت انگیز واقعات سے بھرپور ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے جو ہر سیاسی کارکن کو لازمی سننا چاہیے۔ یہ واقعہ ان کے ایک صوبائی امیدوار کی ہار اور پھر جیت کا ہے، جس میں مولانا کا بڑا دلچسپ، حیرت انگیز اور عقل مندانہ رول ہے۔ آئیے یہ واقعہ ان کی کتاب میرا جرم کیا ہے سے ان کی زبانی پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، 8 اکتوبر کی رات جب حلقہ کا نتیجہ آنے پر میری صوبائی سیٹ پر فریق مخالف جمیل انصاری صاحب کے مقابلہ میں 15,000 سے زائد ووٹوں سے کامیابی پر کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور مسجد حق نواز شہید میں ایک جشن کا سماں تھا۔ نعرے لگ رہے تھے، نظمیں پڑھی جا رہی تھیں اور میری تقریر ہونے والی تھی۔ قائد سپاہ صحابہ کا بھی خطاب ہونے والا تھا کہ ایک ساتھی نے آ کر بتایا کہ میاں ریاض حشمت صاحب صرف 50 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ اس خبر سے ہماری خوشیاں آدھی بھی نہ رہ سکیں۔ جلسہ سے فارغ ہو کر تو دیر ہو چکی تھی۔ اعلی صبح میاں ریاض حشمت صاحب کے مکان پر قائد سپاہ صحابہ کے ہمراہ پہنچے تو میاں صاحب کو بہت ہی پریشان پایا۔ بعد حضرات نے گلہ کیا کہ ہمیں سپاہ والوں نے ووٹ نہیں دیے ہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، آخر 24,000 ووٹ کسی کے دینے سے ہی پڑا ہے، صرف 50 ووٹوں کی بات ہے، انشاءاللہ یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ ہم دوبارہ تمام ووٹوں کی گنتی کرا لیتے ہیں اور پھر سرکاری ملازمین کے ووٹوں کی ابھی گنتی ہونا باقی ہے۔ مگر ساتھی مایوسی کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے، انہیں ان باتوں پر کوئی زیادہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحب کو ہم نے تیار کیا کہ صرف اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر کے پاس ووٹوں کی دوبارہ گنتی کروانے کی درخواست دینے کو چلے جائیں۔ ان کے ہمراہ شیخ حاکم علی کو گاڑی دے کر روانہ کر دیا۔ ادھر میں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سیشن جج جھنگ آزاد محمد آوان صاحب سے ملاقات کی۔ ان سے میں نے دریافت کیا کہ 2 روز بعد جن کا سرکاری ووٹوں کی گنتی ہونے والی ہے، اس میں کون سے سرکاری ووٹ شمار ہوں گے؟ جو ووٹ بذریعہ ڈاک الیکشن سے قبل آ چکے ہیں، کیا صرف وہی شمار ہوں گے یا آخری وقت تک جو پہنچیں گے وہ بھی شمار کیے جائیں گے؟ انہوں نے کہا، گنتی کا وقت شروع ہونے سے قبل جو ووٹ بھی بذریعہ ڈاک ملے گا اسے شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں سے اٹھ کر حلقہ کے ریٹرننگ آفیسر سول جج چودھری محمد بوٹا سے ملاقات کر کے معلوم کیا کہ اس حلقہ کے لیے آپ نے کتنے سرکاری ووٹ سرکاری ملازمین کو جاری کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا تقریباً 190۔ میں نے پوچھا اب تک کتنے واپس آ چکے ہیں؟ جواب ملا قریباً 150۔ اگلا سوال یہ تھا کہ آپ اس حلقہ کی سرکاری گنتی کب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کل 10 اکتوبر کو۔ ہمارے پاس صرف 18 گھنٹے کا وقت تھا۔ اسی وقت ہم نے اس حلقہ سے بقایا سرکاری ووٹ جمع کرنے کے لیے موٹر سائیکل سوار ٹیمیں علاقہ میں دوڑا دیں، جو رات گئے تک ووٹ تلاش کرتی رہیں۔ الگ صبح ہمیں 5 ووٹ مل گئے، جنہیں ڈاک خانہ کے ملازمین کو دے کر پوسٹ آفس کی مہریں لگوا کر ریٹرننگ آفیسر کی ٹیبل پر پہنچا دیا گیا۔ ادھر دوسری طرف میاں ریاض حشمت صاحب اسلام آباد کا چکر لگا کر رات گئے مایوس ہو کر آ چکے تھے۔ میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اطمینان دلایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے روز سرکاری گنتی میں خود میاں صاحب شریک ہوئے اور دوسری طرف مسلم لیگ کی طرف سے کامیاب ہونے والے رکن اسمبلی محمد اسلم بھروانہ صاحب بیٹھ گئے۔ میاں صاحب کی طرف سے وکیل نے درخواست پیش کی کہ حلقہ کے تمام ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرائی جائے۔ میر محمد اسلم صاحب کے وکیل نے اس کی مخالفت کی اور ریٹرننگ آفیسر صاحب نے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا۔ اب الیکشن میں کاسٹ ہونے والے مسترد شدہ ووٹوں کو نکال کر ان کا بغور جائزہ لیا گیا، جس سے دونوں فریقوں کو تقریباً برابر مزید کچھ ووٹ مل گئے۔
میر اسلم بھروانا صاحب زیادہ دیر بیٹھ نہ سکے، اپنے وکیل کو بٹھا کر باہر نکل آئے۔ ادھر ہم بھی سپاہی صاحبہ کے ساتھیوں کے ہمراہ کچہری میں موجود تھے اور وکلاء لائبریری میں جا بیٹھے، جہاں فریق مخالف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ عدالت کے دروازے بند تھے، کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اندر کی پوزیشن کیا ہے۔ افواہوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہر 10 منٹ بعد خبر آتی ہے کہ میاں صاحب اندر بیٹھے مسکرا رہے ہیں، کوئی کہتا کہ میاں صاحب نے انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا ہے۔ افواہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے میر محمد اسلم بھروانا صاحب کچہریوں سے باہر چلے گئے۔ ادھر دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگوں نے واپس جا کر بتایا کہ مولوی کلاشنکوفیں لے کر عدالت میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر حالت میں میاں ریاض حشمت کو کامیاب کرواؤں گا، اور جج ڈر چکے ہیں۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ جب کچہری میں رش زیادہ ہو گیا تو پولیس حکام نے ہنگامے کے خطرے کے پیش نظر سب افراد کو باہر چلے جانے کا کہا۔ میں خود وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور کچہری روڈ پر ایک فرنیچر کی دکان میں جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ معلوم ہوا کہ پولیس والے ہمارے کارکنوں پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں۔ میں نے باہر نکل کر موقع پر موجود مجسٹریٹ اور پولیس حکام کو سختی سے ڈانٹ پلائی کہ تم کیا کر رہے ہو، اس طرح مت لوگوں کو تنگ کرو، اور عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی ایسی کوشش سخت نقصان دہ ہوگی۔ عشاء کی نماز تک بغیر کسی وقفہ کے گنتی جاری رہی اور کوئی شخص بھی اندر سے باہر نہ آیا کہ صورتحال کا اندازہ ہوتا۔ اب رات کے خبر ہوئی کہ گنتی مکمل ہو چکی ہے، امیدوار اور ان کے وکلاء دستخط کر رہے ہیں۔ ہم عدالت کے سامنے پہنچ گئے۔ جو ہی عدالت کا دروازہ کھلا تو میاں ریاض حشمت صاحب باہر آئے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں جیت گیا ہوں۔ بس اس نعرے کا سننا تھا کہ کارکنوں نے انہیں گھیر لیا اور کندھوں پر اٹھا لیا۔ عدالت کا احاطہ نعروں سے گونج اٹھا، پھر یہ نعرے شہر بھر میں پھیلتے چلے گئے۔ عدالت سے مسجد حق نواز شہید پہنچے اور میاں صاحب کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ میاں ریاض حشمت صاحب صرف 2 ووٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں، یعنی اگر گزشتہ رات کی محنت سے 5 ووٹ حاصل کر کے نہ بھجوائے گئے ہوتے تو تب بھی 3 ووٹوں سے ہار جاتے۔ اب وہ ایک مکمل ممبر صوبائی اسمبلی تھے۔ اس دیر آیت درست آیت کی خوشی پر جنگ بھر میں خوشیوں کے شادیانے بج اٹھے۔ پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مولوی اعظم طارق نے زبردستی اپنے ہارے ہوئے امیدوار کو جتوا لیا ہے۔